MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضیلا۔ اس اجلاس کے معزز صدر اور شہری جمعیت اہل حدیث چنئی کے امیر محترم فضیلت الشیخ عبدالسلام مدنی حفظہ اللہ، اسٹیج کی زینت بنے تمام ہی معزز علماء اور محسنین جماعت، معزز شرکاء اجلاس اور پردہ نشین خواتین اسلام، اجلاس کی اس آخری تقریر میں مجھے آپ کے سامنے خطاب کرنے کے لیے ایک موضوع دیا گیا ہے۔ میرا موضوع ہے اسلام اور احترام انسانیت۔ یوں کہیے کہ ابھی جو شیخ عبدالسلام مدنی حفظہ اللہ جو گفتگو کر رہے تھے، جس ٹاپک پہ بول رہے تھے، اسی کا تتمہ اور اسی کا تکملہ میرا موضوع ہے۔ اور میں اپنے موضوع پر گفتگو شروع کرنے سے پہلے اپنے موضوع کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں کہ اسلام اور احترام انسانیت کیا مطلب ہے۔ یہ اصل میں ایک بہت بڑی غلط فہمی کا ازالہ ہے۔ یہ غلط فہمی ہے کہ اسلام کے نزدیک انسان کی ویلیو اور انسان کی اہمیت تبھی ہے جب وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، مومن بن جاتا ہے۔ اگر وہ کلمہ نہ پڑھے، مسلمان نہ ہو، مومن نہ ہو، تو اسلام کے نزدیک انسان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی قیمت نہیں ہے۔ یہ ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ میری تقریر کا محور، میری تقریر کا خلاصہ یوں کہیے میرے ٹاپک کا ریزن یہی، یہ سچ ہے کہ مومن اللہ کے پاس بڑا مقام رکھتا ہے، اہل ایمان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس الگ ہی عزت ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ لیکن کیا اگر کوئی شخص اسلام قبول نہیں کرتا ہے تو اس کی اسلام کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں، کوئی قیمت نہیں، کوئی حیثیت نہیں؟ اس کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ آج کل یہ جو تشدد، انتہا پسندی اور ٹیررزم کی جتنے افکار پیدا ہوتے ہیں، اس کے پیچھے ایک بنیادی فکر یہ ہے کہ اگر انسان کلمہ نہ پڑھے، مسلمان نہ ہو، وہ کسی دوسرے مذہب کا ہو، تو اس کی کوئی ویلیو، کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اور یہ چیز ایک مسلمان کو تشدد اور انتہا پسندی کے راستے پہ لے جاتی ہے، تو غیر مسلمین کو اسلام پر اعتراض کرنے کے لیے راستے ہموار کرتی ہے۔ اس لیے محترم بھائیوں، میری گفتگو یہی رہے گی، انسان بحیثیت انسان، بحیثیت مسلم نہیں، بحیثیت مومن نہیں، انسان بحیثیت انسان قرآن کی نظر میں، اسلام کی نظر میں کیا قیمت رکھتا ہے، کیا اس کی اہمیت ہے، کیا اس کی ویلیو ہے، یہ میری گفتگو کا موضوع ہے۔ اور اسی لیے میں نے سورہ بنی اسرائیل کی وہ آیت پڑھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اللہ نے کہا ہم نے بنو آدم کو بڑی عزت بخشی ہے، اولاد آدم کو ہم نے بڑا مقام عطا کیا ہے، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور خشکی کی سواریوں پہ، سمندر کی سواریوں پہ اس انسان کو ہم نے سوار کرایا ہے،
وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور بڑی پاکیزہ روزی ہم نے انسانوں کو عطا کی ہے، بنو آدم کو عطا کی ہے۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور اس انسان کو، اولاد آدم کو، بنو آدم کو ہم نے اپنی مخلوقات میں بڑی فضیلت دے رکھی ہے۔ دیکھو یہ آیت انسان کو بحیثیت انسان لے رہی ہے، انسان کا مرتبہ بحیثیت انسان بتا رہی ہے۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ اولاد آدم یعنی کائنات کی مخلوقات میں انسان کا رتبہ ہی کچھ الگ ہے، انسان کا درجہ ہی کچھ الگ ہے۔ انسان جسے کہتے ہیں یہ قدرت کی بڑی با کمال مخلوق ہے۔ حدیث رسول میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو ان الفاظ میں بیان فرمایا، الناس معادن کمعادن الذهب والفضة۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں کی مثال کیسی ہے جانتے ہیں؟ جیسے زمین کے اندر مختلف کانیں ہوتی ہیں، مختلف کانیں ہوتی ہیں، زمین کے اندر کہیں سونے کا خزانہ ہے، زمین کے اندر کہیں مختلف قیمتی دھاتوں کا خزانہ ہے۔ زمین جو بظاہر مٹی کی ہے، لیکن اگر اسی زمین کی اگر آپ کھدائی کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تو زمین کے اندر بڑے خزانے پوشیدہ ہیں۔ پیارے نبی فرما رہے ہیں یہ انسان بھی قدرت کی ایک ایسی ہی شاہکار مخلوق ہے۔ اس کی گہرائی میں جتنا جاؤ گے، اس کے اندر جتنا ڈوبو گے، یہ بڑے کمالات اس کے اندر ہیں، بڑی خوبیاں اس کے اندر ہیں، بڑی قابلیتیں اس کے اندر ہیں، بڑی صلاحیتیں اس کے اندر ہیں۔ تو یہ قدرت کی بڑی باکمال مخلوق ہے۔ آپ دیکھیے قرآن پڑھیے، پہلے انسان کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، پہلے انسان کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، آدم علیہ السلام، قرآن مجید کو دیکھیے کہ کس اہتمام کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا تذکرہ ہوتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ انسان زمین کی پہلی مخلوق نہیں ہے، اس زمین پر انسان سے پہلے بھی بہت ساری مخلوقات رہی ہیں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے دیکھیے کہ آدم کو پیدا کرنے سے پہلے، پہلے انسان کی تخلیق سے پہلے اس کا تذکرہ فرشتوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ کیا اہتمام ہے دیکھیے، یہ کتنی عظیم مخلوق ہوگی۔ انسان کو وجود بخشنے سے پہلے اللہ رب العزت، اللہ تعالیٰ کائنات کا خالق و مالک، اپنے فرشتوں کے سامنے اس مخلوق کا تذکرہ کر رہا ہے کہ فرشتوں سنو، ایک نئی مخلوق کو میں پیدا کرنے جا رہا ہوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اور دوسری بات قرآن کہتا ہے کائنات کی اور ساری مخلوقات ہیں، اللہ نے کائنات کی اور ساری مخلوقات کو شان کن فیکون سے پیدا کیا۔ کن فیکون، ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ لیکن اس حضرت انسان کی جب بات آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ جب ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اللہ نے ابلیس سے کہا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، جس انسان کو میں نے اپنے دو ہاتھوں سے بنایا، اس انسان کو سجدہ کرنے سے تو انکار کر بیٹھا۔ دیکھیے کہ یہ کتنی بڑی مخلوق ہوگی۔ رب العزت نے کائنات کی اور مخلوقات سے ہٹ کر شان کن فیکون کے بجائے اپنے دو ہاتھوں سے اس مخلوق کو بنایا، اس انسان کو بنایا۔ اور تیسری بات، اللہ نے جب اس انسان کو وجود بخشا، اسے ایک بڑے لقب سے نوازا، کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہا کہ اے فرشتوں زمین پر میں ایک خلیفہ پیدا کر رہا ہوں، جانشین، یخلف بعضهم بعضا۔ یہ دراصل اس زمین پر اس کی ذمہ داری، اس زمین پر اس کے مشن کی طرف اشارہ ہے۔ چوتھی بات، اس پہلے انسان کو جب اللہ نے وجود بخشا، اللہ نے علم کی دولت سے مالا مال کیا، علم کی دولت سے آراستہ کیا، علم کے ہتھیار سے مسلح کیا۔ فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تخلیق آدم کے بعد، آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام کو علم اسماء عطا کیا۔ کیا ہے یہ علم؟
کائنات کی ایک ایک چیز کے بارے میں بتایا گیا آدم کو. دیکھو یہ ہوا ہے، یہ پانی ہے، یہ درخت ہے، یہ پتھر ہے، یہ کنکر ہے، یہ زمین ہے، یہ آسمان ہے، یہ ستارے ہیں. ہر چیز کا نام بتایا گیا اور ہر چیز کی خاصیت اور خصوصیت بتائی گئی آدم کو. علم اسماء اللہ نے عطا کیا. دیکھو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ قرآن پہلے انسان کی تخلیق کو کس اہتمام سے ذکر کر رہا ہے اور اس مخلوق کو اللہ نے کن خصوصیات سے نوازا ہے. 5ویں بات قرآن یہ کہتا ہے کہ علم اسماء سے نوازنے کے بعد اللہ نے اس آدم کو، اس پہلے انسان کو مسجود ملائک بنایا. مسجود ملائک بنایا. ملائکہ کو حکم دیا کہ میرے بنائے ہوئے آدم کے لیے سجدہ کرو. آدم کے علم کی برتری کو تسلیم کرتے ہوئے فرشتوں نے، ملائکہ نے سجدہ کیا. اور پھر جب زمین پہ اللہ نے بھیجا، زمین پہ جب اللہ نے آدم کو بھیجا، انسان کو بھیجا، قرآن مجید کہتا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. اے حضرت انسان، یہ کائنات جو تیرے سامنے ہے، یہ زمین و آسمان جو تیرے سامنے ہیں، یہ تیرے ریسرچ کا ٹاپک ہے. یہ تیرے ریسرچ کا موضوع ہے. یہ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. قرآن نے 1400 سال پہلے جب انسان موجودہ تمام تر ترقیوں سے عاری تھا، موجودہ تمام تر ترقیوں کو جانتا نہیں تھا، سائنس کیا چیزیں نہیں جانتا تھا، اللہ نے کہا انسان کو زمین پر اتارنے کے بعد کہا کہ یہ زمین، یہ آسمان، یہ سب اے انسان تیرے لیے مسخر کر دیے گئے ہیں. اللہ اکبر. تبھی تو یہ چھوٹا سا انسان بڑی بڑی مخلوقات کو کس آسانی سے اپنے قابو میں کر لیتا ہے. جنگل کے شیر کو اپنے قابو میں کر لیتا ہے، جنگل کے چیتے کو اپنے قابو میں کر لیتا ہے، جنگل کے ہاتھی کو اپنے قابو میں کر لیتا ہے، کئی انسانوں کے برابر طاقت رکھنے والے اونٹ کو اپنے قابو میں کر لیتا ہے. کائنات کی بڑی بڑی مخلوقات کو اللہ نے اس کے لیے مسخر کر دیا. اور اللہ نے پہلے کہا، زمین سے پہلے آسمان کا ذکر کیا، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ. اے انسانوں، اللہ نے تمہارے لیے آسمانوں کو مسخر کیا ہے. کیا مطلب ہے؟ یہ ستارے تمہارے ریسرچ کا موضوع ہیں، یہ سیارے تمہارے ریسرچ کا موضوع ہیں، یہ فضائیں تمہارے ریسرچ کا موضوع ہیں، یہ کہکشائیں تمہارے ریسرچ کا موضوع ہیں. یہ سب باتیں قرآن نے کب کہی انسان کو لے کر؟ جب انسان جہالت کے اندھیروں میں بھٹک رہا تھا، علم کی شمع کسی قوم کے پاس نہ تھی. اقرأ بسم ربک الذی خلق کی پہلی وحی جب آسمان سے نازل ہوئی تو امت مسلمہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں علم کی مشعل لے کے آگے بڑھی اور دنیا کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر تحقیق و ریسرچ کے نئے میدانوں سے متعارف کروایا اور جہالت کے جن راستوں میں انسانیت در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی تھی اس سے نکال کر علم کی روشنی سے کائنات کو منور کیا اور اس میں قیادت مسلمان کر رہے تھے. یہ اور بات ہے کہ وقت کا المیہ ہے اور ہماری غفلت کہیے کہ علوم و فنون اور تحقیق اور ریسرچ کے جس میدان کے ہم قائد رہے اور علم کی جو مشعل ہمارے ہاتھ میں تھی، آغاز تو ہم نے کیا، شروع تو ہم نے کیا، مگر اس کو ہم جاری نہ رکھ سکے. یورپ نے وہ مشعل ہم سے لے لی اور وہ لے کے ہم سے بہت آگے بڑھتا چلا گیا. اسی لیے آج بھی حقیقت پسند دانشوران اور مفکرین مانتے ہیں کہ آج سائنس نام کی جو بھی ترقی ہو رہی ہے اس کے معمار اول اور بانی اول مسلمان تھے اور یہ قرآن کا قریب. یہ سب تیرے ریسرچ اور تحقیق کا موضوع ہے. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. یہ کچھ باتیں اپنے موضوع سے متعلق تمہید کے طور پہ میں نے کہیں. بات جب آگے بڑھتی ہے، اسلام انسان کو بحیثیت انسان کس نظر سے دیکھتا ہے
کیا کیا حقوق دیتا ہے، تو دیکھو ایک چیز صاف واضح ہے، قرآن کہتا ہے امن جسے کہتے ہیں، امن پہ مستقل تقریر ہوئی، گفتگو ہوئی، قرآن کہتا ہے امن جسے کہتے ہیں یہ ساری انسانیت کا مشترکہ حق ہے، جان صرف مسلمان کی نہیں ہر انسان کی محترم ہے، مال صرف مسلمان کا نہیں ہر انسان کا محترم ہے، عزت و آبرو صرف مسلمان کی نہیں ہر انسان کی محترم ہے۔ جیسے اسلام نے ایک مسلمان کی جان، مال اور عزت و آبرو کو تحفظ فراہم کیا ہے، اسی طرح اسلام نے ہر بے گناہ انسان کی جان، مال اور عزت و آبرو کو تحفظ فراہم کیا ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ امن ہر سوسائٹی کا حق ہے، ہر سماج کا حق ہے، ہر شہر کا حق ہے، ہر قوم کا حق ہے۔ امن کے بغیر کوئی قوم یہاں جی نہیں سکتی ہے، وہ زندگی کی بنیادی ضرورت ہے۔ اسی لیے ایک غیر مسلم جان کو کس نظر سے دیکھا اسلام نے؟ بخاری کی حدیثیں دیکھیے، بخاری شریف کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک جنازہ گزرا، اس جنازے کو دیکھ کر پیارے نبی اٹھ کھڑے ہوئے۔ جب آپ اٹھ کھڑے ہوئے تو لوگوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی وہ تو ایک یہودی کا جنازہ ہے، آپ نے کیا کہا جانتے ہیں؟ الیست نفس، کیا وہ ایک انسانی جان نہیں ہے؟ کیا وہ انسانی جان نہیں ہے؟ فقہی اعتبار سے جنازے کو دیکھ کر اٹھ کھڑے ہونے کا مسئلہ منسوخ ہے، وہ پہلے تھا اب نہیں ہے، منسوخ ہے۔ لیکن جو درس آپ نے دینا چاہا، جو سبق آپ نے دینا چاہا کہ موت آخر موت ہوتی ہے، وہ چاہے کسی کی بھی ہو، وہ کسی یہودی کی ہو، کسی نصرانی کی ہو، موت اپنے اندر بڑا میسج رکھتی ہے، بڑا پیغام رکھتی ہے۔ موت کی ایک ہیبت ہے، موت کی ایک شدت ہے، موت کی ایک المناکی ہے۔ جب صحابہ نے کہا یہ تو ایک یہودی کا جنازہ ہے، آپ نے کہا الیست نفسا، کیا وہ انسانی جان نہیں ہے؟ کیا انسانی جان کو بحیثیت انسان اسلام نے تحفظ فراہم کیا، بہیں طور کہ قانونی طور پر، قانونی شکل میں مسلمانوں کے درمیان رہنے والے کسی غیر مسلم کو اگر کوئی مسلمان قتل کرتا ہے، جو بے گناہ غیر مسلم ہیں، جو بے گناہ کافر ہیں، ان کو اگر کوئی مسلمان قتل کرتا ہے تو شریعت نے اس مسلمان کو کتنی بڑی وعید سنائی ہے جانتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل معاہدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما۔ وہ مسلمان جو کسی بے گناہ غیر مسلم کو قتل کرے، وہ مسلمان جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی مہک اور خوشبو بھی نہیں پائے گا، جبکہ جنت کی مہک 40 سال کی مسافت کی دوری سے محسوس کی جا سکتی ہے۔ یہ وعید سنائی جا رہی ہے اس مسلمان کو جو کسی بے گناہ غیر مسلم کو قتل کرتا ہے۔ اسی لیے دیکھیے، سیرت کو پڑھیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے معرکے لڑے، بہت سارے معرکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کیے۔ آپ نے بدر کی لڑائی بھی لڑی، آپ نے احد کی لڑائی بھی لڑی، آپ نے بدر کی فتح بھی دیکھی، آپ نے فتح مکہ کی وہ شاندار فتح بھی حاصل کی۔ لیکن قرآن مجید نے آپ کی جس فتح کو فتح مبین قرار دیا، جس فتح کو فتح مبین قرار دیا، وہ سب سے بڑی فتح یہ وہ فتح تھی جس میں کسی انسانی جان کا ایک قطرہ خون بھی نہیں بہا۔ صلح حدیبیہ، جس میں نہ مسلمانوں کی جانب سے نہ ہی غیر مسلمین کی جانب سے کسی کا ایک قطرہ خون نہیں بہا، اسلام نے اس صلح کو فتح مبین قرار دیا۔ یہ سب سے بڑی فتح ہے، یعنی جس معرکے میں ایک انسان کا ایک قطرہ خون بھی بہا نہیں، اسلام کی نظر میں وہ فتح مبین ہے۔ مال کی اگر بات کرتے ہیں، ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہ میں اسلام قبول کرنے سے پہلے 2 غیر مسلمین کے ساتھ سفر میں تھا، موقع دیکھ کر ان دونوں کو قتل کر دیا انہوں نے۔ اس وقت وہ بھی غیر مسلم تھے، 2 غیر مسلمین کے ساتھ سفر کر رہے تھے، موقع دیکھ کے دونوں کو قتل کیا
اور ان کے پاس جو بھی مال ملا اس مال سمیت پیارے نبی کی خدمت میں حاضری دی، اور حاضری دے کے کہا کہ اللہ کے نبی میں اسلام قبول کر رہا ہوں۔ پھر کہا کہ یہ دیکھیے یہ مال ہے، ابھی 2 غیر مسلمین کو قتل کر کے ان کے پاس سے یہ مال لے کے آیا ہوں، میرے اسلام کو بھی قبول کیجئے، اس مال کو بھی قبول کیجئے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اما الاسلام فقط قبلنا، کہا کہ مغیرہ جہاں تک اسلام کی بات ہے، تم اسلام لا رہے ہو، صد مرحبا، تمہارا اسلام لانا منظور ہے، آ جاؤ مسلمان ہو جاؤ۔ وَأَمَّا الْمَالِ فَإِنَّهُ مَالُ غَدْرٍ وَخِيَانَةٍ، رہا یہ مال، اس مال کی ہمیں ضرورت نہیں کہ یہ بے گناہ 2 غیر مسلمانوں کو دھوکہ دے کے مار کر ان سے لوٹا گیا مال ہے، اس مال کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ یہاں آپ سمجھ سکتے ہیں اسلام نے انسانیت کی بنیاد پر کیسی اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دی ہے، کیسے عدل کی تعلیم دی ہے۔ عہد نبوت میں بعض واقعات یا بعض روایتیں ایسی تھیں جہاں انسانیت شرمسار ہو رہی تھی۔ غلامی کا رواج تھا وہ اس دور میں، اور یہ غلامی کا سسٹم صرف مسلمانوں میں نہیں، دنیا کی ساری قوموں میں تھا، صرف مسلمانوں میں نہیں۔ وہ تو مذہب اسلام کا احسان ہے کہ اس نے دھیرے دھیرے غلامی کو ختم کیا۔ بہرحال اس دور میں غلامی تھی، اور جو غلام تھے کون تھے؟ وہ انسان تھے، اور یہ انسان ہونے کے باوجود مارکیٹ میں بیل، بکری، بھینس جانوروں کی طرح خریدے اور بیچے جاتے تھے اس دور میں انسان۔ اور دنیا کے لوگ یا یوں کہیے کہ پیارے نبی کی تعلیمات آنے سے پہلے، آپ کی بعثت سے پہلے، ان غلاموں کے ساتھ بڑا توہین آمیز سلوک ہوتا تھا، انہیں رگڑا جاتا تھا، کچلا جاتا تھا، مسلا جاتا تھا، جیسے کہ انہیں انسان ہی نہ سمجھتے ہوں لوگ۔ انسان محض اس لیے کہ میرے پاس پیسہ ہے اور میں آقا ہوں اپنے ہی جیسے ایک انسان کو، اس لیے کہ وہ میرا غلام ہے، میں رگڑتا تھا، کچلتا تھا، مسلتا تھا، انسانیت شرمسار ہوتی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کو پیغام دیا، یہ غلام اور یہ لونڈی وہ کچھ بھی ہو تمہارے جیسے انسان ہیں، لہٰذا ضرورت سے زیادہ بوجھ ان پہ مت ڈالو، وقت پہ کھلایا کرو، وقت پہ پلایا کرو، ان کے جذبات کا لحاظ رکھا کرو، اور خواہ یہ سمجھ کر کہ یہ تو میرا غلام ہے، ان پہ زیادتی نہ کرو، ظلم نہ کرو، مارو مت۔ مشہور واقعہ ہے نا، صحابی رسول حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں اپنے غلام کو مار رہا تھا، اپنے غلام کو پیٹ رہا تھا، پیچھے سے آواز آئی اے ابو مسعود ہوشیار۔ کہتے ہیں پلٹ کے دیکھا تو پیارے نبی تھے جو کہہ رہے تھے میں غلام کو مار رہا تھا، تو آپ نے کہا اے ابو مسعود ہوشیار۔ پلٹ کے دیکھا پیارے نبی ہیں، آپ نے کہا ابو مسعود اس بیچارے غلام کو مار رہے ہو، کہا نہیں اللہ کے نبی آئندہ نہیں ماروں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا، سنو ابو مسعود، تمہیں اپنے اس غلام پہ جتنا اختیار حاصل ہے یہ مت بھولو اللہ کو تم پر اس سے زیادہ اختیار حاصل ہے۔ تمہیں اپنے اس غلام پہ جتنا اختیار حاصل ہے اللہ کو تم پر اس سے زیادہ اختیار حاصل ہے۔ یہ سن کر تڑپ گئے ابو مسعود، فرمانے لگے اللہ کے نبی گواہ رہیے آج کے بعد نہیں ماروں گا، آج کے بعد کبھی نہیں ماروں گا۔ لیکن پیارے نبی نے جو جملہ فرمایا تھا نا، وہ ایسے چبھ رہا تھا ان کے دل میں کہ اللہ کو تم پر اس سے زیادہ اختیار حاصل ہے۔ وہ ایسے چبھ رہا تھا کہ یہ کہہ کر انہیں تسلی نہ ہوئی، یہ وعدہ کر کے تسلی نہ ہوئی کہ آئندہ کبھی نہیں ماروں گا۔ انہوں نے اپنے دل کا قرار اسی میں سمجھا۔ اللہ کے نبی سے پھر مخاطب ہو کے کہا نہیں اللہ کے نبی میں نے وعدہ کیا کہ ماروں گا نہیں، یہ سنیے وَلِلَّهِ حُرٌّ، چلیے ابھی میں اپنی اس غلطی کے کفارے میں اسے آزاد ہی کیے دے، آج سے آزاد ہے وہ۔ آپ نے فرمایا لَوْ لَمْ تُعْتِقْهُ لَمَسَّتْكَ النَّارُ، ابو مسعود اگر آزاد نہ کیے ہوتے تو تمہارے اسے مارنے کے سبب کل نار جہنم تمہیں ضرور جلاتی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
انسانیت کے علم بردار، انسانیت کے محافظ، انسانیت کے نگہبان بن کر آئے، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احترام انسانیت کا سبق دنیا کو پڑھایا۔ ایک چیز ہوتی ہے، دیکھیے، جذبات جیسے ہمارا ایک انسان کا خون ہو جائے، بسا اوقات جذبات کا خون انسان کے خون سے بڑھ کر درجہ رکھتا ہے۔ جذبات ہوتے ہیں، والدین کے جذبات اولاد کے حق میں، اولاد کے جذبات والدین کے حق میں، بھائی کے جذبات بھائی کے حق میں، بہن کے جذبات بہن کے حق میں، رشتہ دار کے رشتہ دار کے حق میں۔ شریعت میں ان جذبات کا بھی بڑا لحاظ، یہ انسانی جذبات ہیں۔ شریعت نے تعلیم دی کہ انسانوں کے درمیان آپس میں ایک دوسرے کے جذبات کا بھی لحاظ ہونا چاہیے، جذبات کو بھی ٹھیس نہ پہنچائی جائے۔ ابھی آپ نے تقریر میں سنا، شریعت نے جذبات کے لحاظ کی جب بات آتی ہے تو یہاں تک کہا ہے جانور کو جانور کی نظروں کے سامنے ذبح مت کرو۔ جو جانور عقل نہیں رکھتا اس کے جذبات کا بھی لحاظ رکھنے کی تعلیم دی گئی۔ انسانی جذبات کا لحاظ کتنا کیا گیا۔ آپ نے ایک حدیث میں فرمایا، ابھی غلاموں اور لونڈیوں کا تذکرہ آیا، آپ نے فرمایا من فرق بین والدۃ وولدہا فرق اللہ بینہ وبین احبتہ یوم القیامہ۔ اللہ اکبر۔ غلامی کا زمانہ تھا۔ فرض کرو کہ اگر میں آقا ہوں اور میرے پاس کوئی لونڈی ہے، اس کے اپنے بچے ہیں، میرے پاس کوئی لونڈی ہے اور اس کے اپنے بچے ہیں، شریعت مجھے کہتی ہے آقا ہونے کی اعتبار سے یہ جو لونڈی کو اگر کبھی بیچنے کا ارادہ ہونا تو بچوں سمیت کسی ایک آدمی کو بیچنا، تاکہ وہ جہاں بھی جائے اس کے بچے اس کے ساتھ رہیں۔ ہرگز ایسا مت کرنا کہ لونڈی تو تم نے اس شخص کو بیچی جو چنئی کا رہنے والا ہے اور اس کے بچے تم نے اس شخص کو بیچے جو دلی کا رہنے والا ہے۔ نتیجے میں جدا ہو جائیں گے، اولاد اور ماں میں جدائی ہو جائے گی، اور یہ جدائی دونوں پہ بہت شاق گزرے گی، اور پتہ نہیں غلامی کے سبب دونوں پھر مل پائیں گے کہ نہیں۔ اس لیے آپ نے آقاؤں کو تعلیم دی کہ اگر اس طرح غلام اور لونڈیوں کو بیچنے کی بات آئے تو رشتہ داروں کو جدا مت کرو، سب کو ایک جگہ بیچا کرو۔ اگر تم نے کسی ماں اور اس کے اولاد کے درمیان جدائی ڈال دی الگ الگ جگہ بیچ کر، تو سنو کہ فرق اللہ بینہ وبین احبتہ یوم القیامہ، اللہ تمہارے اور تمہارے چہیتے لوگوں کے درمیان قیامت کے روز جدائی ڈال دے گا۔ قیامت کے روز تمہیں تمہارے چہیتوں سے ملنے نہیں دے گا اگر تم نے دنیا میں ان انسانی جذبات کا لحاظ نہیں رکھا۔ بہت ساری بنیادی انسانی ضرورتیں ہوتی ہیں۔ کھانا انسان کی بنیادی ضرورت ہے، پانی انسان کی بنیادی ضرورت ہے، لباس انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ ان بنیادی ضرورتوں کی تکمیل میں بھی اسلام کبھی دین و مذہب اور عقیدے کو نہیں دیکھتا۔ اسلام نے کہا انسانوں کی ان بنیادی ضرورتوں کی تکمیل انسانیت کی بنیاد پہ ہونا چاہیے۔ اسلام کی تعلیم ہے بھوک مٹانے والا لقمہ ہر انسان کا حق ہے، وہ چاہے وہ کسی بھی مذہب کا کیوں نہ ہو۔ پیاس بجھانے والا گھونٹ ہر انسان کا حق ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا کیوں نہ ہو۔ تن ڈھانکنے والا کپڑا اور لباس ہر انسان کا حق ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا کیوں نہ ہو۔ جو بنیادی زندگی کی ضرورتیں ہیں اس میں دین مذہب عقیدے کو دیکھے بغیر ایک دوسرے کی مدد کرو۔ شیخ محترم نے وہ حدیث ابھی آپ کو سنائی، جب صحابہ سے آپ نے کہا کہ اگر کوئی مسلمان درخت لگاتا ہے اور پرندے آ کے اس درخت کے پھل کھاتے ہیں، اس مسلمان کے حق میں اجر و ثواب لکھا جائے گا جس کے درخت سے پرندے کھاتے ہیں۔ اس طرح کی حدیثیں سن کر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ان لنا فی البہائم اجرا، اللہ کے نبی کے جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے پہ بھی اجر و ثواب ہے۔ آپ نے اس وقت فرمایا تھا فی کل ذات کبد رطبۃ اجر و ثواب کی اگر بات سننا ہو تو سن لو۔ اجر و ثواب کا اصول یہ ہے زمین پر موجود ہر جاندار کے ساتھ احسان کرنا باعث اجر و ثواب ہے۔ ہر جاندار کے ساتھ، صرف انسان نہیں، ہر جاندار کے ساتھ، وہ پرندہ ہو، وہ کیڑا مکوڑا ہو، وہ حشرات، کچھ بھی ہو، ہر جاندار کے ساتھ احسان کرنا باعث اجر و ثواب ہے۔ حسن سلوک، شیخ محترم نے اس پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔
حسن سلوک کے لیے شریعت کبھی دین اور مذہب کا پابند نہیں کرتی ہمیں کہ مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور غیر مسلم کے ساتھ ذرا ٹیڑے بن جاؤ، برا سلوک کرو، نہیں۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ کتاب و سنت میں جتنی اخلاقی تعلیمات آئی ہیں، ان اخلاقی تعلیمات میں اصل یہ ہے کہ مسلم غیر مسلم سب برابر ہیں۔ جب حدیث یہ کہتی ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنی زبان اور ہاتھ سے غیر مسلم کو تکلیف دے سکتے ہیں، نہیں، وہ تو قید تغلیبی ہے کہ جس معاشرے میں آپ نے یہ حدیث ارشاد فرمائی اس معاشرے میں اغلبیت مسلمانوں کی تھی، تو آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، ورنہ جس طرح ایک مسلمان کو اپنی زبان اور ہاتھ سے تکلیف دینا ناجائز ہے، ایک بے گناہ غیر مسلم کو تکلیف دینا بھی اسی طرح سے ناجائز ہے۔ آپ نے آیت بھی سنی، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین۔ انصاف پسند غیر مسلم، صلح پسند غیر مسلم، امن پسند غیر مسلم جو تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے سے، حسن سلوک کرنے سے، احسان کرنے سے اللہ تمہیں کبھی روکتا نہیں۔ ارے شریعت یہاں تک کہتی ہے زندگی میں کوئی غیر مسلم تمہیں ایک گھونٹ پانی پلاتا ہے نا، زندگی میں کبھی کوئی غیر مسلم ایک گھونٹ پانی بھی پلاتا ہے، اس پانی کے احسان کو یاد رکھ کر وقت آنے پر اس کا بدلہ چکانے کی کوشش کرو۔ پہلے تو یاد رکھو کہ اس غیر مسلم نے مجھے پانی پلایا تھا، اور پھر کوشش کرو کہ میں کیسے اس احسان کا بدلہ چکاؤں، پانی کا احسان۔ آپ نے مشہور حدیث سنی بخاری شریف، اللہ اکبر، غور کرنے سے تعلق رکھتی ہے، جو اسلام کے اعلیٰ اسلامی اقدار پہ دلالت کرتی ہے کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو کیسے اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دی ہے۔ جب سفر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سینکڑوں کی تعداد میں صحابہ تھے، پانی ختم ہو گیا، پانی کی تلاش میں آپ نے 2 صحابہ بھیجے، پانی تو نہیں ملا، ایک عورت مل گئی بڑھیا، جو کہیں سے اپنے 2 مشکیزیں بھر کر اپنے اونٹ پہ لادی ہوئی جا رہی تھی، صحابہ کو پانی نہیں ملا، اس عورت کو پکڑ لائے، اس مشرک عورت کو جو کہ اپنے اونٹ پر 2 مشکیزیں بھر کے لے جا پکڑ کے لائے۔ جب اس کو لایا گیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پانی میں اپنا دست مبارک رکھا، جیسے اپنا دست مبارک رکھا آپ کی انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے ابلنے لگے۔ آپ نے صحابہ سے کہا جس کی جو ضرورتیں پوری کر لو۔ سینکڑوں کی تعداد میں صحابہ تھے، سب نے اپنی اپنی ضرورت پوری کی، جس کو پینا تھا پی لیا، جس کو نہانا تھا نہا لیا، جس کو اسٹور کرنا تھا اسٹور کر لیا۔ پانی ابل رہا ہے اور راوی حدیث کہتے ہیں سب کی ضرورتیں پوری ہوئی، اور میں نے دیکھا اس عورت کے برتن میں پانی شروع میں جتنا تھا آخر تک اتنا ہی ایک قطرہ کمی نہ ہوئی۔ یہ منظر وہ عورت دیکھتی رہی، تکتی رہ گئی، حیران رہ گئی۔ جب سب کی ضرورتیں پوری ہو گئی، پیارے نبی نے صحابہ سے کہا بیچاری بڑھیا جا رہی تھی، اس کو پکڑ کے لایا گیا اور اس کے پانی سے ہم نے فائدہ اٹھایا ہے، چلو اس کا بدلہ دے دو، اس کی اجرت دے دو، ہم نے اس کے پانی سے فائدہ اٹھایا ہے۔ صحابہ نے اجرت دی، کیا دی؟ جس کے پاس ستو کا آٹا تھا ستو کا آٹا دے دیا، جس کے پاس کھجور تھے کھجور دے دیے، جو چیزیں میسر آئی سب نے دے دی۔ بڑھیا بہت خوش ہوئی، ایک تو پانی بھی سالم اور دوسرے مفت میں اتنی بھاری اجرت ملی۔ اور جب وہ واپس اپنے قبیلے گئی اور جا کے بستی والوں سے کہنے لگی جئتکم من عند اسحر الناس، لوگوں ایک بہت بڑے جادوگر کے پاس سے ہو کے آ رہی ہوں میں۔ وہ جو پانی ابلنے کا معجزہ اس نے دیکھا تھا، اس معجزے کو اس نے جادو سمجھا، کہ بہت بڑے جادوگر کے پاس سے ہو کے آ رہی ہوں۔ اس قصے میں جو غور طلب پہلے وہ کیا ہے؟ بخاری کی حدیث کے راوی کہتے ہیں اس واقعے کے بعد، اس بڑھیا کے پانی سے فائدہ اٹھانے کے واقعے کے بعد، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی فوج روانہ کرتے فوج کے کمانڈر کو بلاتے، کہتے دیکھو وہ جو بڑھیا جس کے پانی سے ہم نے فائدہ اٹھایا تھا نا، اس کے قبیلے اور اس کی بستی پہ کبھی حملہ مت کرنا، اس کے قبیلے اور اس کی بستی پہ کبھی حملہ مت کرنا، یہ نصیحت کرتے تھے آپ۔ اب بڑھیا نے دیکھا چاروں طرف مسلمانوں کے حملے ہو رہے ہیں،
اور مسلمانوں کے حملوں سے اگر کوئی قبیلہ محفوظ ہے، بستی بچی ہے تو ان کی. وہ سمجھ گئی وہ جو پانی کا احسان تھا اس کا بدلہ دیا جا رہا ہے. اس نے اپنے قبیلے والوں کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا لوگوں دیکھ نہیں رہے ہو کیا مسلمان چاروں طرف حملہ کر رہے ہیں اور مسلمانوں کے حملوں سے بچے ہیں تو صرف ہم. اور کیوں جانتے ہو؟ اس لیے کہ محمد صاحب نے ایک مرتبہ ہمارے پانی سے فائدہ اٹھا لیا تھا، اس کا بدلہ وہ دے رہے ہیں کہ ہماری بستی پہ حملہ نہیں ہو رہا ہے. لوگوں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات واقعی اتنی اچھی ہیں، کیوں نہ ہم اس اچھے مذہب کو قبول کر لیں. سارا کا سارا قبیلہ مشرف اسلام ہو گیا، سارا کا سارا قبیلہ مشرف اسلام ہو گیا. یہ اعلیٰ اخلاقی تعلیمات ہیں، یہ انسانی اقدار ہیں جن کی تعلیم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار و عمل سے دی اور اس معاشرے میں دی جس معاشرے میں قدم قدم پر حیوانیت اور درندگی کے مظاہر دیکھنے کو ملتے. عرب کے آپ جانتے ہیں عرب بڑی جنگجو قوم تھی اور بڑی انتقامی مزاج قوم تھی. جنگ ہوتی تھی نا اسلام سے قبل تو کچھ بڑی غلط روایتیں تھیں. اس میں سے ایک روایت تھی مسلح. مسلح کیا ہے؟ دشمن کو مار دیے تب بھی دل ٹھنڈا نہیں ہوتا تھا. دشمن مر چکا ہے تب بھی دل ٹھنڈا نہیں ہوتا تھا. اور دشمنی کی انتقام کی آگ بجھانے کے لیے دشمن کی لاش کے ساتھ کھلواڑ کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ اس کی آنکھیں نکالنی، اس کے کان کاٹ دیے، اس کی ناک کاٹ دی، اس کے دانت نکال لیے، اس کا کلیجہ نکال لیا، کلیجہ چبا لیا. یہ سب چیزیں عرب کے لوگ کرتے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، صحابہ کو تعلیم دی. جنگ ہے بہرحال، لیکن پھر بھی انسان تو انسان ہے بہرحال. جنگ میں بھی انسانیت کا دامن چھوٹنا نہیں چاہیے. آپ نے منع کیا کبھی کسی دشمن کی لاش کے ساتھ مسلح مت کرو. پورے عرب سماج اور معاشرے سے آپ نے اس درندگی اور حیوانیت کا خاتمہ کیا. ایسے معاشرے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ انسانی اقدار کا سبق پڑھایا، انسانیت کے احترام کا درس آپ نے دیا ہے. جیسے کہ میں نے کہا کہ ہماری گفتگو اور ٹاپک کا پس منظر یہی تھا کہ کمپرومائز کی بات نہیں، دین اور عقیدے کی. جیسے کہ شیخ محترم نے کہا، میں جو بات اصل بتانا چاہتا ہوں یہ ایسا ٹاپک ہے جس کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں ہمارے مسلمان نوجوان تشدد کے راستے پہ جاتے ہیں، جس کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں، اور جو غیر مسلم ہیں وہ ناحق اسلام پہ حملے کرتے ہیں. اگر اسلام کے اس عدل، اسلام کے اس انصاف اور یہ جو انسانیت کا لحاظ اور اعلیٰ انسانی اقدار کی تعلیم جو اسلام دیتا ہے اس کا کما حق ہو شعور، ادراک، علم جس کو ہوگا وہ کبھی اسلام کو الزام دینے کی جرت نہیں کرے گا. دعا ہے رب العزت سے پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو، آپ سبھی سننے والوں کو بحیثیت امت مسلمہ اللہ تعالی ہمیں اسلام کے صحیح ترجمان اور مکمل ترجمان بننے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم آمین. میں شکر گزار ہوں شہری جمعیت اہل حدیث چنئی کا کہ آپ نے مجھے یہاں حاضر ہو کر احباب سے شرکاء اجلاس سے کچھ دیر ہم کلام ہونے کی سعادت بخشی. اللہ تبارک و تعالی آپ سب کے جہود کو، محنتوں کو، کوششوں کو قبول فرمائے. اللہم آمین. وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے.